السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ارشاد اور ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محاورے کے اوپر روزانہ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں۔ اگر آپ پی ٹی ایگزام کے اندر مکمل تیاری چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں۔ آپ کو میں ایک ایک کر کے اور ایک ایک الفاظ کو، ایک ایک ورڈ کو میں اچھی طریقے سے میں آپ کو سمجھا کر بتاؤں گا کہ یہ ورڈ اور اس ورڈ سے کیا جاننا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری جانکاری بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کریں، اس لیے کہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور کن کن کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کے ایک لائک سے ہمیں ویڈیو بنانے کا اور دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں دیر کیے بغیر۔ تو دوستو، میں نے کل یہاں تک تو میں نے بتایا تھا اور آج میں آپ کو یہاں تک بتا چکا تھا، آج میں پھر یہاں سے بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھ لیں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی پی ٹی ایگزام کے اندر آپ کو کافی مدد ملنے والا ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ زہر اگلنا، یہ محاورہ میں بتا رہا ہوں۔ زہر اگلنا یہ محاورہ ہے۔ اس کا جو ارتھ نکلتا ہے، اس کا جو مطلب نکلتا ہے، منہ سے کڑوی اور سخت بات نکالنا۔ منہ سے تو زہر نہیں اگلا جا سکتا ہے، اس لیے کہ زہر تو جان لیوا چیز ہے۔ زہر کو تو منہ سے نہیں اگلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو زہر کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی وہ زہر سے بھی زیادہ سخت کام کرتا ہے۔ اسی لیے محاورے کے اندر کہا جاتا ہے کہ زہر اگلنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ سے کڑوی اور سخت بات نکالنا۔ اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آج کل حامد بھی زہر اگلنے لگا ہے، یہ اس کو آپ جملے کے اندر اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ زیر و زبر ہونا، زیر و زبر ہونا اس کا مطلب یعنی الٹ پھیر ہونا، کبھی اوپر کبھی نیچے، یعنی یہ کہ اس کو آپ دوسرے طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی مالداری کبھی غریبی، یہ سب تو دنیا کا دستور ہے۔ قیامت زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دے گی، یعنی زمین و آسمان تمام کے تمام برابر ہو جائیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ اس کو ایک جملے کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ زخم پر نمک چھڑکنا یعنی بھڑکانا، یہ بھی محاورے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کافی مستعمل محاورے ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک ایسی کتاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کتاب کافی اردو انوادک کے لیے کارگر ثابت ہونے والا ہے۔ یہ جامع رہنما نہیں ہے بلکہ جامع رہنما سے الگ ہے، اسی لیے میں آپ کو اس کے اوپر روزانہ زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی پی ٹی ایگزام کے اندر مدد ملے گا۔ زخم پر نمک چھڑکنا یعنی بھڑکانا، یعنی تمہاری عادت زخم پر نمک چھڑکنے کی ہے، یعنی تمہاری عادت زخم پر نمک چھڑکنے کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تو دوستو، سر اٹھانا یعنی سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی کرنا، یعنی یہ نہیں کہ سر اٹھانے سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، لیکن سر اٹھانے کا مطلب یہ آتا ہے کہ یہ آدمی سرکش ہو گیا، یہ آدمی متکبر ہو گیا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑکپن سمجھا رہا ہے، یعنی ظلم کے خلاف سر اٹھانا واجب ہے۔ سر کھانا یعنی تنگ کرنا، دشوار کرنا، یہ بھی آپ جان رہے ہیں۔ سر کھانا یعنی تنگ کرنا، دشوار کرنا۔ اتنی دیر میں وہ سر کھا گیا، اتنی دیر میں وہ سر کھا گیا، یہ ایک جملے کے اندر اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد ہے کہ سر کھانا یعنی تنگ کرنا، دشوار کرنا۔ سر کھانا تو سر تو نہیں کھایا جاتا، یعنی اس کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ دشوار کرنا، اتنی دیر میں وہ میرا سر کھا گیا۔ سرنگو ہونا یعنی جھکنا، کسی انسان کے سامنے سرنگو ہونا خود انسانیت کی توہین ہے۔ صحیح بات ہے، جھکنا تو وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اگر کسی انسان کے سامنے جھکنا، وہ کوئی جھکنا نہیں بلکہ وہ اپنے ایک انسان ہونے کی، وہ اپنے آپ کی وہ ایک توہین کر رہا ہے انسان کے سامنے جھکنے کے۔
یہ ہے سر کے بل چلنا یعنی بہت عزت کرنا. سر کے بل تو نہیں چلا جا سکتا لیکن بلکہ سر کے بل چلنا یہ محاورہ بولا جاتا ہے، لیکن اس محاورے کو کسی دوسرے معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ عزت کرنا وہاں پر مراد ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں تو وہ سر کے بل چل کر خانقاہ پہنچا. سر بسجود ہونا، سر بسجود ہونا یہ کیا ہے؟ سر بسجود ہونا یعنی سجدہ کرنا. یہ ہے ہم صرف خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، یعنی ہم خدا کے سامنے صرف سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ سرگرداں ہونا. سرگرداں ہونا کا مطلب یعنی جستجو کرنا، کسی کام کے اندر لگنا، کسی کام کو جستجو کے ساتھ، کسی کام کو محنت کے ساتھ کرنا، اسی کو بول سکتے ہیں جستجو کرنا. وہ روزی کی تلاش میں سرگرداں ہے، یعنی وہ روزی کی تلاش میں لگا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کسی کام میں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ کسی کام کو تلاش کے اندر لگا ہوا ہے، یہ بولا جاتا ہے. سر سے کفن باندھنا یعنی سر پر کفن باندھنا، انہوں نے لکھا ہے مرنے کو، تو یعنی سر پر کفن باندھنے والے موت سے نہیں ڈرتے. یہی ہے کہ یعنی مرنے کو ہر وقت تیار رہنا. وطن کی حفاظت کے لیے ہم سر پر کفن باندھ لیں گے، یعنی وقت یعنی وطن کی حفاظت کے لیے، یعنی ہم اپنے دیش کی حفاظت کے لیے ہر وقت سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں. سر ہتھیلی پر لیے پھرنا یعنی مرنے کو تیار، یعنی میں سر ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں. سر چڑھانا یعنی شوق کرنا، تم نے اس کو بہت سر چڑھا، یعنی شوق کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو بہت بڑا کر دیا ہے، کہ یعنی وہ جب چاہے وہ تمہاری کبھی بے عزتی کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتے، یعنی تم اس کو بہت زیادہ بڑھا دیے ہو. یہ اس کا مطلب شوق کرنے کا مطلب سر چڑھانا. سر پر کھیل جانا یعنی جان کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی بولا جاتا ہے. سر پر کھیل جانا یعنی بے بسی کے عالم میں وہ سر پر کھیل گیا، بے بسی کے عالم میں وہ سر پر کھیل گیا. سر اٹھانا یعنی قیامت کھڑی کرنا، یعنی بچے نے رو رو کر سارا گھر پر سر اٹھا لیا ہے، یعنی وہ بچہ اتنا رو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب تب وہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا. یہ ہے سر اٹھانا. سرخ روح ہونا یعنی سرخ روح یہ محاورہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کامیاب ہونا، یعنی وہ سرخ روح ہو گیا. محنت کش ہی سرخرو ہوتے ہیں، یعنی جو شخص محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. سر قلم کرنا یعنی سر کاٹنا. سر قلم کرنا یعنی سر کاٹنا، یعنی باغیوں کے سر قلم کر دیے گئے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے جس کو جملے کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سر پٹکنا یعنی بہت کوشش کرنا. سر پٹکنا یعنی بہت کوشش کرنا. وہ 1000 سر پٹکتا رہ گیا لیکن میں نے اس کا کام نہیں کیا، یعنی سر پٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ سر پٹکا تو نہیں جائے گا لیکن بلکہ اس کے پیچھے کوشش کیا جائے گا. وہ 1000 بار اگر کوشش کرے گا لیکن پھر بھی اس نے میرے سے 1000 بار ریکویسٹ کیا اس کام کو کروانے کا، پھر بھی میں نے اس کام کو نہیں کیا. انہوں نے ایک جملے کے اندر استعمال کیا ہے، یعنی سر پٹکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنا. سر صحرا رہنا یعنی کامیابی کی وجہ بننا، اس جیت میں اس کا سر صحرا ہے. ٹھیک ہے. سر پر شیطان سوار ہونا. سر پر شیطان سوار ہونا یعنی غصہ ہونا، نہ جانے کیوں اس کے سر پر شیطان سوار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سینہ سپر ہونا یعنی مرنے کو ڈٹے رہنا، یعنی مجاہد آزادی سینے پر سپر تھے. یہ ہے اس کا جملے کے اندر انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو. سبز باغ دکھانا یعنی چکما دھوکہ دینا. سبز باغ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دھوکہ دے دینا، چکما دے دینا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. ہر سیاہی عوام یعنی ہر سیاسی نہیں بلکہ سیاسی، ہر سیاسی رہنما عوام کو سبز باغ دکھاتا رہتا ہے. کیا مطلب کہ ہر سیاسی لیڈر میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ کے وارڈ میں یہ کر دوں گا، آپ کے یہاں یہ کر دوں گا، لیکن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو کوئی وہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے، بلکہ وہ 5 سال کے بعد ہی دیکھنے آتا ہے. یہ ہے. سونے پر سہاگا ہونا یعنی نفع پر نفع. یہ تو جانتے ہیں عقل کے ساتھ علم ہونا سونے پر سہاگا ہے. سورج کو چراغ دکھانا یعنی عقل مند کو عقل سکھانا، لیکن عقل مند کو عقل دینا، سورج کو چراغ دکھانا. جس شخص کے پاس عقل ہے تو اس کو عقل دینا، جیسا کہ سورج کے سامنے کیا کرنا، چراغ دکھانا. سینے پر سانپ لوٹنا یعنی حسد اور دشمنی کرنا. میرے ترقی دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا. یہ اس کا یہ ہے.
सन्नाटे में आ जाना यानी हैरान हो जाना, हैरान हो जाना, डर जाना। पुलिस को देखकर लोग सन्नाटे में आ गए, यानी पुलिस को देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए। सरजनिश करना, डांट फटकारना, यानी सरजनिश करना यानी डांटना, धोपना। ये है गलती पर उस्ताद ने शागिर्द की सरजनिश की, यानी उसको धोपा, यानी उन्होंने गलती की तो उस पर उसकी तंबीह की। दोस्तों ये कुछ मुहावरे थे जो मैंने आपके सामने रखा है, और मैंने जो ये मुहावरे आपको बताया है वो बहुत ही मुअतबर किताब से मैंने बताया है। तो इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आ ही गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपके दिल के अंदर, यानी आपके दिल के अंदर जो भी ख्वाहिश हो, जो भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह मैं उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और जाने से पहले कि ये भी रिक्वेस्ट, आप हमारे वीडियो को लाइक करें। उससे हमारा क्या होता है कि हमें वीडियो बनाने का शौक़ होता है कि भाई इस वीडियो को पसंद किया जा रहा है। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरे नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।